میں ہی وہ بدقسمت لڑکی ہوں جسے اس کے شوہر نے آج تک دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اسامہ کو خود پر اس وقت جتنا غصہ آ رہا تھا وہ کوس رہا تھا خود کو۔ کاش میں ایک بار دیکھ تو لیتا۔ جس کی محبت کی میں دعائیں مانگ رہا تھا، جس کے ملن کے لیے میں چاہتا تھا کوئی معجزہ ہو جائے، اسے تو اللہ نے میری قسمت میں معجزے کے طور پر داخل بھی کر دیا۔ لیکن میں اتنا اپنی یہ انا میں ڈوبا رہا کہ میں نے اپنی قسمت میں داخل ہوئے اپنی محبت کو آج تک محسوس ہی نہ کیا۔ پھر یہ کیسی محبت؟ وہ اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھامے، اس کے چہرے پر نظریں گاڑے، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب نمرا نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تو وہ آنکھیں جھپکتے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ نمرا بازو چھڑوا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، مگر وہ وہیں بت سا بنا کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ دل ایسے تھا جیسے سرد پڑ گیا۔ کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سے کہ وہ اب کیا کرے۔ دوسری طرف اماں بیگم کی ضد اس کی شادی کرنے کی، وہ پھنس کے رہ گیا تھا۔ اب جب نمرا اسے ملی بھی تو کیسے ملی؟ کافی دیر وہ وہاں کھڑا رہا۔ بارش تھم چکی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تھمی ہوئی تھی۔ وہ بڑی ہمت کرتا اپنے نچڑتے بالوں کو پیچھے کی جانب کرتے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کمرے میں گیا۔ اب کہاں سے نیند آنی تھی؟ نیندیں تو شاید اس کی اب اٹھ چکی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچے جا رہا تھا، پچھلے 3 سالوں سے وہ لڑکی میری زندگی میں ہے اور میں کبھی آج تک یہ جان ہی نہ پایا کہ میرا نکاح ہوا کس سے۔ کیا شبیر نمرا کا والد ہے؟ اسامہ کمرے میں آ کر چینج کرتے ہوئے صوفے پر ڈھیر سا ہوا، سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جی تو اس کا چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے اور اس لڑکی کو بازو سے تھام کر اپنے کمرے میں لے آئے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرے، اسے اپنی محبت کی شدتوں کے بارے میں بتائے کہ کیسے اس نے اپنے دل میں اس کی محبت کا روگ اتنے سالوں سے پال رکھا ہے۔ جب سے وہ اس کے دل میں گھر کر بیٹھی ہے، کوئی اور لڑکی اس کے دل کو بھاتی ہی نہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس کے دل میں نمرا تھی، تبھی تو آج تک اس نے زندگی میں آنے والی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، مگر انجان تھا کہ بنی میں آنے والی لڑکی ہی اس کی محبت ہے۔ اگر نمرا سے اسے محبت نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اب تک شادی کر چکا ہوتا، مگر یہ بھی قسمت کا انوکھا ہی کھیل تھا۔ نمرا جو اپنے کمرے میں کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی، سوچنے لگی کہیں بڑی بی بی صاحبہ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں چودھری صاحب کے سامنے آئی ہوں۔ مگر اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو رات کے اس پہر ہی کمرے سے نکلی، مجھے کیا پتا تھا وہ یہاں باہر لان میں آ جائیں گے۔ جب اس سے وہ لمحات یاد آئے جب اسامہ نے اس کی کلائی کو تھام کر اپنے روبرو کیا، اسے اپنے وجود میں ایک سنسنی سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کرنٹ کی لہر اس کے وجود میں دوڑی ہو۔ وہ خود میں ہی سمٹ سی گئی، سوچنے لگی میری قسمت کہاں ایسی کہ مجھے شوہر کی قربت نصیب ہو۔ میں تو یوں ہی ساری زندگی سزا کاٹتے ہوئے تڑپتے ہوئے مر جاؤں گی۔ صبح ہوئی، گھر میں عجیب سی چہل پہل تھی۔ شمائلہ کی والدہ مریم اور اس کے گھر والے جا چکے تھے، اب صرف چودھری اسامہ کی ہی فیملی تھی۔ سکینہ مائی کچن میں نمرا سے کہنے لگی جلدی جلدی ہاتھ چلا، بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے، ناشتہ بہت اسپیشل سا ہونا چاہیے۔ آخر اتنے سالوں بعد چھوٹے چودھری گھر کا ناشتہ کریں گے۔ وہ دونوں کام میں لگی ہوئی تھی کہ جب فرحت بیگم بڑے انداز میں کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کے جوتے کی ٹک ٹک سنتے نمرا کا دل تو ویسے ہی ڈر کر سکڑ سا جاتا تھا۔ وہ اچھے سے دوپٹے کو اپنے اوپر لیتے ہوئے سر جھکائے کام میں مصروف تھی۔ فرحت بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لڑکی دھیان رہے کہ تم ناشتہ لگاتے وقت باہر نہیں آؤ گی۔ نمرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکینہ مائی کہنے لگی بی بی صاحبہ فکر نہ کرے، میں ہوں نا، آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ ناشتہ لگوا کر کچن میں چلی گئی تھی، مگر اب اسامہ جبکہ سب کچھ جان چکا تھا، اس کے دل کی بے چینیاں بے قراریاں نمرا کو دیکھنے کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے 1-2 بار ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظروں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی متلاشی ہیں۔
فرحت بیگم سے رہا نہ گیا تو کہنے لگی کیا بات ہے اسامہ بیٹا، تم ناشتہ دھیان سے نہیں کر رہے، کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے؟ اسامہ نے بھی بلا جھجک کہہ دیا، اماں بیگم، جس لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے جو ونی ہو کر آئی تھی، میں کل سے غور کر رہا ہوں وہ مجھے گھر میں نظر نہیں آ رہی، کہ کہیں کسی نے میرے فیصلے کو مسترد تو نہیں کر دیا، اسے کہیں بیچ تو نہیں دیا؟ فرحت بیگم کا نوالا جیسے گلے میں اٹکا۔ جس بات سے وہ ڈرتی تھی وہی بات اس نے پوچھ لی، اور فرحت بیگم نے بھی بلا وجہ نمرا کو سامنے آنے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ فرحت بیگم اپنے بیٹے کے دل کے راز کو جان چکی تھی کہ اس کی محبت یہی ونی میں آنے والی لڑکی ہے۔ اسامہ کو اسکیچ بنانے کا بچپن سے شوق تھا، اور اب تو وہ بہت ہائی لیول پہ یہ سارے کام فرصت میں کرتا تھا۔ گھر میں ایک بہت اچھا سا کمرہ اسامہ نے اپنا سیٹ کیا تھا، مگر اس کی پرائیویسی تھی کہ وہاں کمرے میں کوئی نہیں جاتا۔ مگر اس کی غیر موجودگی میں ایک بار جب فرحت بیگم صفائی کروانے کے لیے اس کمرے میں گئی تو سامنے ایک نہیں بلکہ کئی اسکیچز نمرا کے چہرے کے بنے پڑے تھے، اور جب سے اس نے نمرا کو دیکھا تھا اس کا ہاتھ کچھ اور بنا ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ خیالوں کی دنیا میں مست اس چہرے کو اپنی کلاکاری کا رنگ دیتے ہوئے بناتا اور گھنٹوں بیٹھا دیکھتا تھا۔ وہ اس کی شاید محبت نہیں تھی، جنون تھا، دیوانگی تھی۔ فرحت بیگم نے جیسے ہی یہ جانا کہ اسامہ کی محبت ونی میں آنے والی وہی لڑکی ہے تو ان کے دل پر تو جیسے بجلیاں سی گری۔ انہوں نے اسامہ کی واپسی پر فوراً ہی اس کی شادی کی بات رکھ دی اور نمرا کو سختی سے تاکید کر دی کہ وہ اسامہ کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ نمرا کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو ہی نہ، اس سے پہلے کہ وہ اس کی شادی کروا دیں گی، تاکہ پھر جب اس کی شادی ہو جائے گی تو نمرا کو یا تو پھر ملازمہ کی حیثیت سے گھر پہ رکھیں گے یا پھر طلاق دلوا کر اسے اس کے گھر چلتا کریں گے۔ مگر اسامہ، جس نے اپنے دل سے عہد لیا تھا کہ وہ صرف اس لڑکی سے ہی جس سے محبت ہے اسی سے کو اپنائے گا، شاید وہ یہ محبت کسی اور لڑکی کو دے ہی نہیں پائے گا۔ فرحت بیگم کے گلے میں نوالا اٹکا۔ وہ گلا کھنگورتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں اس لڑکی سے کیا مطلب؟ وہ مرے جیے اس گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، اس لیے دوبارہ تمہاری زبان پر میں اس لڑکی کا نام نہ سنوں۔ اسامہ کہنے لگا، ماما وہ نکاح میں ہے، میرے بیوی ہے، وہ میری بیوی۔ بیوی کا لفظ سن کر تو جیسے فرحت بیگم کے وجود میں آگ سی لگی تھی۔ کہنے لگی، کون سی بیوی؟ تمہارے جوان بھائی کے خون بہا کے بدلے میں اس کے باپ نے خود اپنی جان چھڑوانے کے لیے صرف ونی کیا ہے اسے، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو بیویاں نہیں بنایا جاتا، سمجھے؟ وہ تم نے نکاح صرف اس شرط پہ کیا تھا کہ تمہارا اسے کوئی تعلق نہیں، کس لیے ہم بھی یہ بات بھول چکے کہ تمہارا اس سے نکاح اس لیے ہے، تمہاری شادی میری مرضی سے ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ اس سے زیادہ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خواہشات مت پالنا۔ اسامہ کہنے لگا، اماں بیگم ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر فی الحال آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا، میری شادی کے خیال ابھی آپ لوگ اپنے دلوں سے نکال دیں، میں گھر کے ماحول میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ نمرا جو کہ کچن میں ساری گفتگو سن چکی تھی اور سوچنے لگی کہ اچانک اسامہ کیوں میرے بارے میں پوچھنے لگے، جب اتنے سالوں میں میری یاد نہیں آئی تو اب وہ مجھے دیکھنے کے بعد کہیں میرے جسم تک، پھر اپنے خیالوں کو جھٹکتے کہنے لگی، اگر ایسا ہوتا تو وہ شاید یہ کام ان کے لیے مشکل نہ تھا۔ اسامہ آج اپنے والد اور داجی کے ساتھ زمینوں پر گیا تھا۔ جیسے اسامہ اور گھر کے سارے مرد گھر سے نکلے، فرحت بیگم نے ایک نیا حکم جاری کیا اور کہنے لگی، سکینہ اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سکینہ سر جھکاتے ہوئے جی بی بی صاحبہ کہتے نمرا کو ساتھ لے کر حاضر ہوئی۔ فرحت بیگم نے ایک نیا حکم جاری کر دیا، یہ لڑکی تمہارے پاس جو تھوڑا کپڑا جوتا سامان ہے اسے پیک کرو اور سکینہ اسے اپنے گاؤں چھوڑاؤ، اپنے گھر میں۔ سکینہ نے سوالیہ سی نظر سے فرحت بیگم کی طرف دیکھا، کہنے لگی، فکر نہیں کرو، تمہیں اس کا خرچہ سب کچھ میں دوں گی۔ سکینہ کہنے لگی، بی بی جی آپ تو جانتی ہیں میں بیوہ خاتون ہوں، ایک بیٹا تھا جو شادی کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہے،
میرا نہ تو کوئی گھر ہے اور نہ کوئی اور ٹھکانہ، بس زندگی یہیں پر تو گزار رہی ہوں، تو پھر اس جوان لڑکی کو میں کہاں لے کر جاؤں گی؟ فرحت بیگم اپنی انگلیوں کو مروڑتے جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھی اور نمرا کو بڑی نفرت کے ساتھ اس کے کندھے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے انہوں نے وہاں پر ارد گرد چکر سے کاٹے، بے چینی کے عالم میں جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے بھی کر کے نمرا کو اب یہاں سے بھیجنا ہوگا۔ فرحت بیگم اس بات سے ناواقف تھی کہ اسامہ نمرا کو دیکھ چکا ہے، کہ وہ اس کی محبت اس کے گھر میں، اس کے نکاح میں ہے۔ فرحت بیگم کچھ دیر سوچتے ہوئے زمین پر گری ہوئی نمرا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے سکینہ، اگر تمہارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے تو پھر اس لڑکی کو کسی شیلٹر ہوم یا پھر یتیم خانے میں چھوڑو۔ آج شام تک مجھے یہ لڑکی اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ سکینہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی، اگر چودھری صاحب۔ فرحت بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے سکینہ کو چپ کروا دیا، کہنے لگی، اس گھر کے معاملے میں بہتر طریقے میں ہینڈل کرنا جانتی ہوں، تمہیں جو کہا ہے میری وہ بات مانو۔ سکینہ نے نمرا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا، کہنے لگی، سنا نہیں بی بی صاحبہ کا کیا حکم ہے؟ نمرا، جس کا دل خوف کے مارے دھک دھک لرز رہا تھا، اس نے تو یہی سنا ہوا تھا کہ یتیم خانے اور شیلٹر ہومز میں جوان لڑکیوں سے کیا کچھ کروایا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح لرزنے لگی تھی، مگر وہ کس حق سے یا کس دعوے سے کہتی کہ اس نے اس گھر سے نہیں جانا؟ مگر اس کے دل میں ایک بے چینی تھی کہ جانے سے پہلے ایک بار اس کا سامنا اسامہ سے ہو جائے، اس کے پاؤں پڑ کے منت کر لے گی کہ وہ کبھی اپنے کسی حق کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی، بس اسے اس گھر کے کسی کونے میں عزت سے پڑا رہنے دے۔ مگر فرحت بیگم یہی تو نہیں چاہتی تھی۔ اسامہ کی واپسی سے پہلے ہی انہوں نے نمرا کو سکینہ کے ساتھ بچھوا دیا۔ سکینہ، جو شہر کے ایک جانے مانے شیلٹر ہوم میں نمرا کو دیکھ آخری بار اسے بڑے پیار سے ملتے ہوئے کہنے لگی، معاف کرنا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائی بیٹا، دنیا بہت بے رحم ہے، بس اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو کسی بھی پتھر سے پتھر دل انسان کو پگھلانے کے لیے کافی تھے۔ شیلٹر ہوم کی مالکن، جو کوئی 45 سے 50 سال کی عورت لگتی تھی، فیشن اس کا ایسا تھا جیسے کوئی 30 سال کی جوان ہو۔ اس نے نمرا کو ایک شیطانی سی آنکھ سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ شیلٹر ہوم کی اس انچارج کی نظروں کی تپش کو اپنے وجود پر محسوس کرتی نمرا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیسے وہ اپنی باقی کی ساری زندگی یہاں پر کاٹے گی۔ سکینہ مائی اٹھ کر آنے لگی، نمرا ان کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی، سکینہ مائی، اتنے سال آپ کے ساتھ گزر چکے ہیں، کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جو آپ کو میرا اچھا لگا، اس کے بدلے مجھے یہاں پر مت چھوڑ کے جائیے۔ آپ بے شک مجھے اپنے گاؤں بھیج دیں، میں آپ کے بیٹے کے گھر میں نوکرانی بن کے رہوں گی، خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے لے جائیں۔ سکینہ مائی دل پر پتھر سا رکھے نمرا کے سر پر پیار دیتے کہنے لگی، اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ یہ کہتے وہاں سے جا چکی تھی۔ نمرا بلکتے ہوئے رو رہی تھی جب انچارج نے وہاں کی ایک دو لڑکیوں کا آواز دی اور کہا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا دل لگاؤ، ابھی نئی نئی آئی ہے تو یہاں پر رہنے کے لیے تھوڑا وقت اسے لگے گا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ نمرا کو اس ساری جگہ سے وحشت ہونے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے، مگر اگر یہاں سے بھاگ بھی جائے تو جائے گی کہاں؟ یہی ڈر اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ خیر ادھر رات کو اسامہ، اس کے والد، داجی سب لوگ واپس آ چکے تھے۔ اسامہ کی نظریں نمرا کی متلاشی تھی، مگر آج اس نے سوچا تھا کہ وہ جیسے ہی رات ہوگی نمرا کے کمرے میں جائے گا اور اسے اپنے دل کی کیفیت بتائے گا کہ اس نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں، ورنہ شاید اتنا عرصہ اس سے دور رہتا ہی نہ۔ وہ دل میں عزم لیے ہوئے تھا۔ کھانا وانا کھاتے سب لوگ جیسے ہی سونے کے لیے گئے، گھر میں اندھیرا اور سناٹا چھایا۔ اسامہ اپنے کمرے سے نکلا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑی احتیاط کے ساتھ گیا۔ نمرا جس کمرے میں رہتی تھی، اس نے بڑے آرام سے دروازے کو ہاتھ لگایا۔ اسے تھا کہ اندر سے کنڈی لگی ہوگی، مگر دروازہ ہاتھ لگتے ہی کھل گیا۔
اسے عجیب سا بھی لگا کہ یہ کنڈی نہیں لگاتی اندر سے، مگر جب اندر گیا تو سارا کمرہ خالی تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے میں دیکھا جہاں سکینہ مائی رہتی تھی۔ اس کی کھڑکی سے دیکھا سکینہ مائی اکیلی تھی کمرے میں، باقی سرونٹس تو اپنے گھروں میں چلی جاتی۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا کہ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ ابھی پورے گھر میں شور مچا کے سب کو جگا دے، مگر اسے کچھ بھی مناسب نہ لگ رہا تھا۔ وہ لان میں رات کے اس پہر بے چینی میں چکر کاٹتا ہوا سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ ابھی کل تو یہاں تھی، تو پھر کہیں اماں بیگم نے اسے کہیں۔ سوچنے لگا اماں بیگم نے اگر بھیجنا بھی ہوتا تو ان 3 سالوں میں وہ اسے ٹھکانے لگا چکی ہوتی، مگر جو اس کے دماغ میں خیالات آ رہے تھے وہ انہیں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سکینہ مائی کے کھانسنے کی آواز پر اسامہ جلدی سے ان کے کمرے کی دروازہ نوک کرنے لگا۔ سکینہ مائی نے دروازہ کھولا۔ چودھری اسامہ کو سامنے دیکھتے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ کہنے لگی، چودھری صاحب آپ اس وقت میرے کمرے کے باہر، سب خیریت تو ہے؟ اسامہ غصے کے ساتھ بولا۔ کہنے لگا، سکینہ مائی وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ انجان بن کے کہنے لگی، کون؟ کہنے لگا، وہی لڑکی جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، جو ونی میں گھر میں آئی ہے۔ بولے، کل تک وہ یہاں تھی مگر آج کہاں ہے؟ آپ جانتی ہیں؟ سکینہ مائی نے پہلے ڈرتے ہوئے کہا، جی چھوٹے چودھری، میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ جب اسامہ کہنے لگا، دیکھیں آپ کا یہ راز رکھوں گا، اگر آپ جانتی ہیں تو بتا دیجئے، بدلے میں آپ کی زندگی بہت آسان کر دوں گا اور آپ کی ان محنت مزدوریوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ سکینہ مائی ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، نہیں چھوٹے چودھری، آپ کا نمک کھایا ہے، میرے دل میں کوئی لالچ نہیں، اور میں اس زندگی سے بہت خوش ہوں۔ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ کہنے لگا، تو پھر اگر آپ نے نمک کھایا ہے تو اس نمک کو حلال کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ بتائیے مجھے وہ لڑکی کہاں ہے؟ سکینہ مائی کہنے لگی، کون؟ نمرہ؟ نمرہ کا نام سنتے اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ آج اس نے اس کا نام سنا تو اسے نکاح کا وقت یاد آ گیا، جب مولوی نے نکاح کے وقت اس لڑکی کا نام نمرہ لیا تھا، مگر اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ نمرہ ہی وہ لڑکی ہے جو اس کی محبت ہے۔ وہ بے چینی سے بولا، جی سکینہ مائی، وہی لڑکی نمرہ۔ جانتی ہیں آپ؟ سکینہ مائی بنا رکے سب کچھ بولنے لگی۔ سکینہ مائی کا ایک ایک لفظ سن کر اسامہ کو تو ایسے تھا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ ان باتوں پر یقین ہی نہ کر پایا تھا، مگر سکینہ مائی کی آخری بات جس پر اسامہ گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوا تھا۔ سکینہ مائی اپنے ماتھے سے پسینے کو صاف کرتے ہوئے ایسے جھوٹ بول رہی تھی کہ ان کے جھوٹ پر کوئی بھی یقین کر لیتا، اور ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ تو نہیں دے رہا تھا۔ اور یہ ساری پٹی ان کو فرحت بیگم نے پڑھائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسامہ جانتا بھی ہوا کہ اس کے نکاح میں آنے والی لڑکی وہی ہے، کیونکہ اسامہ کی بے چینی اور تجسس فرحت بیگم کو اس بات کا اشارہ تو مل گیا تھا کہ اس کی بے چینیاں کیوں ہیں، ورنہ اتنے سال گزر گئے اس نے آج تک اس لڑکی کا نام نہیں لیا۔ سکینہ مائی کہنے لگی، چھوٹے چودھری آپ نہیں جانتے، مگر جب سے اس گھر میں وہ لڑکی آئی ہے اس کی عجیب و غریب حرکتیں تھی۔ 1-2 بار تو میں نے کسی اور کو اس کے کمرے سے آتے اور جاتے بھی دیکھا۔ اسامہ کا دل چاہا کہ وہ اس وقت اپنا سر پھوڑ لے۔ کہنے لگا، سکینہ مائی جو بھی بات آپ جانتی ہیں نا، مجھے ایک ہی بار میں ساری بات بتا دیں۔ کہنے لگی، بس چھوٹے چودھری، اس کے پاس شاید موبائل تھا اور میں نے آخری بار کسی سے بات کرتے ہوئے سنا، جس میں وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ بس آج کی رات، اس کے بعد انتظار ختم ہو جائے گا۔ چودھری اسامہ کہنے لگا، سکینہ مائی جو آپ بتا رہی ہیں اس کا مطلب آپ جانتی ہیں نا، وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ کیسے؟ سکینہ مائی نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے بس فرحت بیگم کے کہنے پہ اسامہ کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ نمرہ کا کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور اسی کے ساتھ وہ یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اسامہ کا چین، نیند، سب کچھ حرام ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں گیا جہاں اس نے اپنی لائبریری بنائی تھی
पेंटिंग्स करता था। इर्द गिर्द लगी हुई सारी पेंटिंग्स को देखने लगा। गुस्से में वो एक कैनवस को सेट करता उस पर निम्रा का चेहरा ड्रॉ करने लगा, जो बारिश में भीगा हुआ उसने देखा था। उसकी आंखों से तवातुर से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है। पहले मेरे दिल में ऐसी लड़की की मोहब्बत पैदा कर दी जिससे ना तो मैंने कभी देखा था, ना मैं जानता था कि वो कौन है। सिर्फ एक बार का देखना मेरे दिल पर इतना गहरा असर छोड़ गया कि मैं दोबारा कुछ और देखने के काबिल ही ना रहा। और फिर वही लड़की आपने मेरी किस्मत में इस तरह दाखिल की, मगर मैं बदकिस्मत इस बात से अनजान रहा कि मेरी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। अब जबकि जान पाया तो फिर से दूरी। रात का आखिरी पहर हो चुका था, मगर अब तक वो स्केच को बनाने में लगा हुआ। स्केच जब कंप्लीट हुआ, वो निम्रा की आंखों में देखता कहने लगा, निम्रा, क्यों मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। तुम ऐसी लड़की नहीं हो, मैं जानता हूँ, मगर ये सब कैसे झुठलाऊं। कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? उधर रात का आखिरी पहर था जब निम्रा शेल्टर होम में उस छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। एक कमरे में तकरीबन 10 से 15 लड़कियां रह रही थी और ऐसे माहौल में शदीद घुटन सी थी। हर लड़की की अपनी ही अलग अलग दुख भरी दास्तान थी, मगर आज निम्रा का यहाँ पहला दिन था। उसे तो बचपन से ही किसी रिश्ते का प्यार नहीं मिला, लेकिन इस जगह पर उसे अजीब सी वहशत हो रही थी। रो रही थी वो जब उसे गुज़िश्ता रात का वो लम्हा याद आया जब चौधरी उसामा उसके सामने आया था। उसने निम्रा की कलाई को पकड़ा। वो रोते हुए औंधे मुंह तकिए पर मुंह रखे सोचने लगी, क्या जाता आपका चौधरी साहब, अगर आप मुझे बेशक बीवी का दर्जा ना देते, मगर उस घर में रहने का हक तो दे देते। जितनी बेरुखी के साथ आपकी अम्मा बेगम ने मुझे उस घर से निकाल दिया, और उनका निकालना बनता था। जब शौहर ने ही निकाह के नाम पर मुझे कैद किया था, तो फिर बाकी कैसे मेरे साथ अच्छा सलूक करते। न जाने अब मेरी किस्मत में आगे क्या होगा। दिल तो चाहता है खुदकुशी कर लूं या फिर यहाँ से भाग जाऊं। अगले ही लम्हे अपनी सोचों को झटकते कहने लगी, यहाँ से भाग कर भी कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई अपना है भी नहीं। बातों से उलझते हुए दिमाग को वो झटकते साथ ही आंखें बंद किए न जाने कब नींद की आगोश में चली गई। अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी जब लड़कियां उसे जगाने लगी। कहने लगी, अरे ओ मैडम, ये तुम्हारा मेका नहीं है जहाँ तुम जब दिल करेगा सोती पड़ी रहोगी। उठो, और शेल्टर होम के सारे काम यहाँ पर रहने वाली लड़कियों को ही करने पड़ते हैं। हर लड़की ने अपना अपना काम बांटा हुआ है। आज तुम सफाइयाँ करोगी, जल्दी से उठकर शुरू हो जाओगी तो रात सोने तक मुकम्मल कर पाओगी, वरना इंचार्ज मैडम को पता चला तो तुम्हारा सोना भी बंद हो जाएगा। निम्रा ने बड़ी मुश्किल से मलते हुए अपनी आंखें खोली जो सुर्ख हो रही थी। एक तो नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से रो रो कर उसने अपना हाल बिगाड़ लिया था, मगर ज़ुबान पर कोई शिकवा नहीं था। और पिछले 3 सालों से वो यही सलूक तो बर्दाश्त करती आई थी। अब तो उसे अपना जिस्म नहीं बल्कि एक काम वाली मशीन लगता था, जिसे हर किसी ने उस पर काम का बोझ डाला था। कभी किसी ने उसे इंसान तो समझा ही नहीं। चौधरियों की हवेली में कैसे वो दिन रात काम करती थी। अब वो लम्हात को याद करती तो आंखें भर आती। खैर, निम्रा ने काम करना शुरू कर दिया। किसी ने उसे खाने पीने का पूछा तक नहीं। जब दिन के 12 बजे और वो भूख से चकराने लगी, तब उसे चाय के साथ 2-4 रस पकड़ाए गए कि ये खा लो, रोटी रात को मिलेगी। उधर सुबह होते ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, जब उसामा अभी तक नाश्ते की टेबल पर नहीं आया। फरहत बेगम ने सकीना माई की तरफ देखा, जो इन्हें इशारतन बता चुकी थी कि मैंने आपके कहे गए पर अमल कर दिया। फरहत बेगम उठी और उसामा को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई, मगर वो कमरे में था ही नहीं। जब उनकी नज़र बराबर में उसके लाइब्रेरी रूम पर पड़ी, जहाँ वो कुर्सी पर ही टेक लगाए, गर्दन एक साइड को लुढ़की हुई, ब्रश उसकी गोद में गिरा हुआ, वैसे ही सो रहा था। सामने एक नया निम्रा का स्केच देखकर फरहत बेगम तिल मिला कर रह गई। उनका दिल तो चाहा कि वो जल्दी से उसे फाड़ कर आग लगा दे, मगर
چودھری اسامہ سخت ناراض ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کی لائبریری روم میں آئے۔ فرحت بیگم سے رہا نہ گیا، انہوں نے اسامہ کو ہلایا۔ وہ سوتے ہوئے بڑبڑاتے کہنے لگا، نہیں، میرا دل کہتا ہے نمرا تم ایسی نہیں ہو، ضرور یہ تمہارے خلاف کوئی سازش ہے۔ میں کتنا پاگل تھا، تم میرے پہلو میں تھی اور میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ وہ بولے جا رہی تھی جب فرحت بیگم نے بڑی شائستگی کے ساتھ اسامہ کو جگایا۔ کہنے لگی، اسامہ، میں پریشان ہو گئی تھی، تم اپنے کمرے میں نہیں تھے، اس لیے تمہیں ڈھونڈتے یہاں آ گئے۔ وہ جلدی سے اٹھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے، گردن ایک سائڈ کو لٹکی ہونے کی وجہ سے جیسے بل سا پڑ گیا۔ اسے شدید درد ہوا۔ کہنے لگا، اماں بیگم کتنی بار کہا ہے یہاں پر کوئی اچانک نہ آیا کرے۔ کہنے لگی، میں آنا نہیں چاہتی تھی، بس دروازہ کھلا دیکھا تو آ گئی، اور ویسے بھی ماں سے کیا چھپاتے پھر رہے۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے ایک سوالیہ سی نظر اپنی اماں بیگم پر ڈالی۔ کہنے لگا، اماں بیگم پہچانتی نہیں؟ پچھلے 3 سالوں سے اسی گھر میں تو رہ رہی ہے۔ کہنے لگی، اور شکل کافی ملتی جلتی لگ رہی تھی، مجھے لگا شاید کوئی اور۔ ویسے تم اس لڑکی کی تصویریں کس شوق میں بنا رہے ہو؟ اگر اتنی ہی عزیز تھی تو نکاح کرنے کے بعد بیوی بھی بنا لیتے۔ اب جبکہ یہ تمہارا خود کا فیصلہ تھا کہ تم اس کے ساتھ نکاح برائے نام ہی کرو گے، تو اب اس طرح کی حرکتیں مت کرنا۔ اور یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے اسے بیوی بنایا ہی نہیں۔ اور سب یہ جانتے ہیں کہ اسامہ کو اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ جانتے اس لڑکی نے کیا گل کھلایا؟ ہماری ناک کے نیچے نہ جانے کتنے یار بنائے ہوئے تھے اس نے۔ اور مجھے تو اب سکینہ سے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ اس قید سے بھاگ گئی ہے۔ دیکھو اسامہ، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے لختے جگر کو کھویا ہے، مگر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا کہ میں ایک بیٹے کو کھو چکی ہوں، دوسرے کو کھو نہیں سکتی۔ بھول جاؤ گے کوئی لڑکی تمہارے نکاح میں ہی۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اور میں چند ہی دنوں میں تمہاری اور مریم کی منگنی کر رہی ہوں۔ فرحت بیگم بولے جا رہی تھی جبکہ اسامہ اپنی ہی سوچوں میں گم۔ اس پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی میں لائبریری سے نکلا، دروازے کے پاس جاتے اپنی اماں کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں نظروں میں لائبریری سے باہر نکلنے کا کہہ چکا تھا۔ فرحت بیگم جیسے ہی باہر نکلی، اسامہ نے کمرے کو تالا لگا دیا اور سوچا کہ جو بھی ہو، اس لڑکی کے چہرے کی معصومیت اس بات کی گواہی ہے کہ وہ بد کردار نہیں ہے۔ اور نمرا، تم جہاں کہیں بھی ہو، میں تمہیں ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ اور ان بیتے ہوئے لمحات کی اذیت کے بدلے تمہاری زندگی کو پھولوں سے بھر دوں گا۔ اب چودھری اسامہ بالکل خاموش سا ہو گیا تھا۔ پہلے تو اسے یہی تجسس تھا کہ وہ اپنی محبت کو کہاں ڈھونڈے۔ اب جب کہ محبت ملی ہے تو ویسے ہی دوریاں بھی آ گئی۔ بے دلی سے ناشتہ کرتا وہ گاڑی میں سوار ہوتا، اپنی زمینوں کی طرف چکر لگانے چلا گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ گاڑی میں سوار ہوا، جیسے ہی وہ مین روڈ پر نکلا، زمینوں کی بجائے ادھر ادھر نمرا کو ڈھونڈنے لگا۔ اپنی طرف سے وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ایک بار اپنے دل سے اس بوجھ کو تو اتارے۔ وہ نمرا کو اپنی محبت کے بارے میں روشناس تو کروائے، اسے یہ تو بتائے کہ وہ کتنا اسے چاہتا ہے۔ بس بد نصیبی یہ ہوئی جو اسے دیکھ نہ پایا۔ مگر یوں اس طرح بڑے شہر میں بنا کسی کے ایڈریس اور پتہ ہونے کے کوئی کیسے کسی کو ڈھونڈ سکتا ہے؟ کوئی معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ مایوس ہوتا زمینوں پر پہنچا۔ مگر کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، نمرا کی زندگی نہ تو پہلے سکھوں میں تھی اور نہ اب، مگر اب اسے اس انچارج کی نظروں سے وحشت سی ہوتی۔ ایک تو نمرا تھی خوبصورت، وہاں پر اور جتنی بھی لڑکیاں تھیں مناسب رنگ شکل کی، مگر نمرا ان میں خوبصورتی میں اپنا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جب ایک دن شیلٹر ہوم میں کچھ لوگ آئے، ان میں ایک عورت تھی اور 1-2 مرد تھے ساتھ۔ وہ لوگ بڑی گہری نظروں کے ساتھ ساری لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے انچارج کے آفس میں چلے گئے، جہاں جا کر انہوں نے رشتے کے لیے لڑکی کا مطالبہ کیا۔ کیونکہ یتیم خانوں میں یا شیلٹر ہومز میں کچھ لوگ آتے ہیں جو بے سہارا لڑکیوں کا ہاتھ مانگ کر لے جاتے ہیں۔ کچھ تو شریف ہوتے ہیں، بھلے ہوتے ہیں، لڑکیوں کی زندگیاں جنت بن جاتی ہیں۔ کچھ جو عیاش پرست ہوتے ہیں،
ان لڑکیوں کو بس ایک چیز سمجھتے ہیں، کچھ دن ان کے جسم سے تسکین لینے کے لیے انہیں لینے آتے، پھر وہیں چھوڑ جاتے۔ وہ لوگ بات کر رہے تھے جب نمرا بیچاری کی قسمت خراب کہ وہ انچارج کے کمرے میں اسے چائے دینے چلی گئی۔ وہ چائے لے کر اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس بات سے انجان کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے، ان میں ایک مرد جو لگ بھگ 55 سالہ، بڑی مونچھیں، ہاتھ میں سگریٹ پکڑا، نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، جسے اس انچارج نے بخوبی نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے بھی دل میں لڈو پھوٹے کہ اگر یہ لڑکی اس کے دل میں اتر جائے تو منہ بولے پیسے مانگوں گی ان سے۔ نمرا جلدی سے چائے رکھ کر واپس جانے لگی۔ اسے عجیب سی کوفت ہوئی تھی ان کی نظروں سے۔ جیسے ہی جانے لگی وہ آدمی کہنے لگا، بس میڈم جی، لڑکی ہمیں پسند آ گئی ہے۔ نمرا کی تو ٹانگیں کانپنے لگی، اسے کچھ نہ کچھ غلط ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتے آفس سے باہر نکلی۔ اسے بے چینی کی حالت میں وہ اپنے ماتھے پر آتے پسینے کو بار بار صاف کر رہی تھی، جب ان میں سے ایک لڑکی کرن، جو تھوڑی بہت نمرا کے ساتھ ہمدردی کرتی تھی، کبھی کبھار نمرا اس کے ساتھ اپنا دل ہلکا کر لیتی، وہ جلدی سے نمرا کو دیکھتی اس کی طرف بڑھی، کہنے لگی، نمرا ابھی تو تم ٹھیک تھی، آفس میں کیا ہوا؟ انچارج نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، پتہ نہیں کون لوگ آفس میں بیٹھے، عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، ان لوگوں نے، مجھے پتہ ہوتا تو میں جاتی ہی نہ۔ ان میں سے ایک آدمی نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا، میڈم جی، مجھے لڑکی پسند آ گئی ہے، اور وہ اس وقت جن نظروں سے مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ نہ جانے پیسوں کے لالچ میں انچارج میرے ساتھ کیا کہتے، دل کہہ رہا ہے اپنی جان لے لوں یا پھر بھاگ جاؤں یہاں سے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی وہ کرن کے ساتھ یہ باتیں کر رہی تھی کہ جب وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا۔ وہ لوگ اٹھ کے گئے تو انچارج نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا۔ کہنے لگی، مبارک ہو، ویسے داد دینی پڑے گی تمہیں، تمہاری خوبصورتی کی، پہلی نظر میں ہی دیکھنے والے کو اپنا اسیر کر لیتی ہو۔ جانتی ہو یہ قریبی گاؤں کا وڈیرا تھا جو اپنے لیے لڑکی دیکھ رہا ہے، بیوی بچے تو اس کے ہیں پہلے، لیکن یہ لڑکی وہ بس اپنے سکون کے لیے چاہتا ہے۔ انچارج کی باتیں دل کو چیر دینے والی تھی۔ وہ اٹھ کر نمرا کے پاس آتی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہنے لگی، یہ حسن ماند پڑ جائے گا جب تک اسے نکھارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں اپنے اس وجود کو زنگ لگا رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوگی۔ تیار رہنا، کل ہی وہ لوگ آ رہے ہیں تمہارا نکاح کر کے، میں ان کے ساتھ رخصت کر دوں گی۔ نکاح کا نام اور یہ سب اتنا اچانک سن کر نمرا کی ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی۔ وہ مزید کھڑی رہ پاتی کہ زمین پر ڈھہ جانے والے انداز میں گر گئی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، نکاح؟ انچارج نے کندھے اچکاتے کہا، ہاں نکاح، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ نکاح کوئی انہونی چیز تو نہیں ہے جو تم یوں کر رہی ہو۔ نمرا کہنے لگی، وہ کانپتے لبوں کے ساتھ بامشکل بول رہی تھی، وہ میڈم، میرا پہلے سے نکاح ہوا ہے، میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ہوں، شادی شدہ ہوں۔ کچھ پل کے لیے انچارج کے چہرے پر پریشانی آئی، پھر کہنے لگی، اگر اس نکاح کو تمہارا شوہر مانتا ہوتا تو تم یوں یہاں لاوارسوں کی طرح نہ ہوتی۔ تمہارا نکاح ہوگا اور تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گی، ورنہ اس خوبصورتی کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ کسی کے سامنے آنے پر تمہاری ہمت ہی نہیں ہوگی، جو بھی تمہارے چہرے پر دیکھے گا تھوکنا ہی پسند کرے گا، دوبارہ کسی کے دل پر راج نہیں کر پاؤ گی۔ اس لیے چپ چاپ کچھ ہی دیر میں تیاریاں شروع کروں گی، اور تمہارا نکاح کا جوڑا بھی وہ آدمی ہی لے کر آئے گا، سمجھی؟ زیادہ شور شرابہ نوٹنکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو رانی بیگم چاہتی ہے۔ انچارج نے ذرا اپنے بالوں کو ہاتھ مارتے بڑے انداز میں کہا تھا۔ نمرا کی بے بسی ایسی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر سب کو اپنا درد بتائے، مگر کب تک ان سب باتوں کو جھٹلاتی؟ آج یہ آیا ہے، کل کوئی اور مرد آئے گا، اور یہ آنے والا مرد بھی نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور جس طرح انچارج نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا تھا، نمرا کو ڈر لگنے لگا تھا کہ
اس کی کوئی بھی مزاحمت کام نہیں آئے گی۔ اب تو جب وہ آفس سے باہر نکلی، آنکھوں سے آنسو خود ہی بہہ جا رہے تھے۔ کرن، جسے وہ پہلے کچھ باتیں بتا چکی تھی، وہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ضرور بات بڑی ہو چکی ہے۔ وہ نمرا کو سہارا دینے لگی، مگر دوپہر کا کھانا بھی نمرا کی ذمہ داری تھی، اور اس شیلٹر ہوم میں 50 لوگوں کا کھانا بنانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ اور کھانا بھی کیا بنتا، ہر وقت دال ہی تو ملتی تھی۔ نمرا ایک سائڈ پر بیٹھی رو رہی تھی جب انچارج رانی بیگم آفس سے نکلی۔ ٹک ٹک ہیل کی آواز، سب لڑکیاں جلدی سے اپنے اپنے کاموں میں متوجہ ہو گئی۔ کچھ کو وہ سلائی کا کام کرواتی تھی، یعنی ہر لحاظ سے ہر لڑکی کا فائدہ اٹھانا رانی بیگم کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ نمرا کو روتے دیکھ کر اس کے قریب آئی، بالوں سے کھینچتے کھڑا کیا، کہنے لگی، او میڈم، تیرا باپ یہاں کا خرچہ نہیں اٹھاتا جو تو یہاں نخرے کرے گی، اور میں تیری شادی کرنے کے لیے تجھ سے تیری پسند پوچھوں گی؟ اگر وقت پر کھانا نہ بنا تو تمہارا وہ حال کیا جائے گا، قیامت تک تمہاری روح کانپے گی۔ اس کے بالوں کو جھٹکتے ہوئے حکم پہ حکم صادر کرتی وہاں سے نکلی۔ نمرا نے ایک شکوے بھری نظر اس پر ڈالی، کرن سے کہنے لگی کہ میں پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہوں، کیوں رانی بیگم یہ بات نہیں سمجھتی؟ میں نے انہیں ہر بات کھلم کھلا بتا دی ہے، میں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی، بے شک وہ مار مار کر میری چمڑی کیوں نہ ادھیڑ دے، میں اپنی زبان سے نکاح قبول نہیں کروں گی۔ کرن کہنے لگی، نمرا، تمہارے قبول کرنے سے کیا ہوگا؟ جب انہیں تمہارے نکاح سے فرق نہیں پڑتا تو وہ اس آدمی کے ساتھ تمہیں بنا نکاح کے بھی رخصت کر سکتی ہے۔ اس بات پر مت دھیان دو، تم نکاح کرو گی یا نہیں۔ تم ایک کام کرو، کسی بھی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کے بھاگ جانے والے آئیڈے پر نمرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کرن کی طرف دیکھا، کہنے لگی، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے بھاگنا مشکل ترین کام ہے۔ جانتی ہو نا گیٹ پر کیسے پہرے دار ہوتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے، اور یہاں سے نکلنے کو کوئی بھی تو راستہ نہیں ہے۔ اگر یہاں سے نکل بھی جاؤں، باہر دنیا بہت خوفناک سی ہے، یہاں سے نکلوں گی کسی اور کے ہتھے چڑھ جاؤں گی، پھر کیا کروں گی؟ نمرا بے بسی کے آنسو بہاتے رو رہی تھی، کھانا بنانے میں مشغول، بار بار آنسوؤں کو صاف کرتی۔ دل میں اس کے جیسے بس چودھری اسامہ کا ہی خیال آ رہا تھا، جیسے وہی اسے نجات دلا سکتا ہے سب سے۔ مگر پھر سوچنے لگی، اس بے رحم سے کیوں مجھے امیدیں وابستہ ہونے لگی؟ اس کی بدولت تو میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ کمرے میں آئی، آج شاید رانی بیگم کے بقول اس کی اس شیلٹر ہوم میں آخری رات تھی۔ 1 مہینہ گزارا تھا اس نے اس شیلٹر ہوم میں، اور 1 مہینے میں جن اذیتوں تکلیفوں سے وہ گزر چکی تھی وہ شاید ساری زندگی نہ بھلا پاتی۔ مگر وہ خود میں ہمت جمع کرتی، کہنے لگی، نمرا، جب تک تم خاموش رہو گی لوگ تمہیں یوں ہی استعمال کریں گے۔ تمہیں بہادر بننا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ نمرا، تم بزدل نہیں ہو۔ وہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرائے خود کو ہمت دے رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب نمرا نے کرن کو ہلایا اور کہنے لگی، کرن، دعا کرنا میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں، اگر پکڑی گئی تو بہت برا حال ہوگا۔ وہ چادر میں خود کو لپیٹتے کمرے کے دروازے سے ادھر ادھر جھانکنے لگی۔ اس وقت ہر لڑکی جسے سارا دن مشقت سے کام کرنا پڑتا، ہر کوئی تھکاوٹ سے چور نیند کی آغوش میں گم تھا، اور رانی بیگم تو ویسے ہی رات کو شیلٹر ہوم میں نہیں رہتی تھی۔ کرن اس کے ساتھ آنے لگی جب نمرا نے اسے روک دیا۔ کرن، ابھی مجھے یہاں سے نکلنے دو، دعا کرنا کہ میں یہاں سے صحیح سلامت بچ جاؤں، بہت جلد تمہیں بھی یہاں سے لے کر جاؤں گی، پوری کوشش کروں گی، مگر ابھی تم میرے ساتھ باہر نہیں آؤ گی ورنہ کیمرے کی نظروں میں ریکارڈ ہو جاؤ گی۔ کرن کے قدم وہیں رک گئے، وہ آنسوؤں کے ساتھ نمرا کو دعائیں دیتی واپس کمرے میں آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ بے چینی بھی تھی، نہ تو کوئی پاس موبائل فون تھا جس پر وہ دوبارہ خیر خیریت دریافت کرے۔ نمرا چھپتے چھپاتے مین گیٹ تک پہنچی۔ مین گیٹ کے اندرونی اور بیرونی سائڈ پر گارڈز ہوتے تھے۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ دیکھا تو گارڈ جو اس وقت کرسی پر بیٹھا گردن لڑکی ہوئی، شاید وہ بھی سو رہا تھا، قسمت بھی شاید اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے بیلٹ کے ساتھ لگی ہوئی چابیاں نکالے اور بنا کوئی آواز پیدا کیے گیٹ باہر کو کھولا۔ باہر جھانکا تو باہر گارڈ کی کرسی پر
بندوق تو پڑی تھی مگر گارڈ نہیں تھا۔ اس سے پہلے تو ڈر لگا کہ کہیں وہ ادھر ادھر چکر وغیرہ نہ لگا رہا ہو، مگر پھر ڈر کو پیچھے جھٹکتے اس نے قدم باہر نکالا۔ جیسے ہی قدم گیٹ کے باہر رکھا، نمرا کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر بدقسمتیاں اتنی جلدی کہاں پیچھا چھوڑتی۔ وہ بیچاری مین گیٹ سے نکل گئی۔ ابھی تھوڑی ہی فاصلے پر تھی کہ گارڈ جو واش روم میں تھا باہر نکلا۔ اس کی نظر بھاگتی ہوئی لڑکی پر پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ اوپر سے شیلٹر ہوم کا گیٹ بھی کھلا تھا، تو اسے 100% شک ہو گیا کہ اندر سے کوئی لڑکی بھاگی ہے۔ پھر رانی بیگم کے غصے کو وہ سب لوگ واقف تھے۔ اس نے شور مچایا تو باقی کے گارڈز بھی بھاگ کر آ گئے۔ کہنے لگا، وہ دیکھو لڑکی بھاگ رہی ہے، جلدی پکڑو ورنہ سب کو رانی بیگم موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ سارے گارڈز بندوق تھانے نمرا کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا بھی تھا، اوپر سے وہ اکیلی، اور اسے بھاگتے ہوئے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس نے جانا کہاں۔ کرتے کراتے وہ گلیوں میں کبھی کسی چیز کی اوٹ میں چھپ کے خود کو بچاتی، کبھی کس طرح۔ کچھ دیر کے لیے وہ گھر کی دیوار کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ گارڈز کی نظروں سے اوجھل ہوئی۔ جب اسے تھوڑا یقین ہوا کہ وہ لوگ کسی اور راستے پر پڑ گئے، وہ نکلی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مین روڈ تک کسی طرح پہنچ جائے، وہاں سے آتی جاتی کسی بھی گاڑی یا بس میں لفٹ لے کر وہ کسی دور جگہ پر چلی جائے گی۔ مین روڈ پر نکلی، بھاگتے بھاگتے اب تو اس کی سانسیں بھی دم توڑنے لگی تھی۔ پاس نہ تو کوئی پیسے تھے، خالی ہاتھ اپنی چادر سے خود کو ڈھانپتے ہوئے وہ بھاگے جا رہی تھی۔ اس کی نظر روڈ کے پار پڑی جہاں بڑی بڑی گاڑیاں، چمچماتی لائٹس۔ اسے لگا شاید یہ کوئی ہوٹل ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایسی جگہ پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، اور ٹی وی ڈراموں یا موبائل سے تو کبھی اس کا واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ دنیا کی رنگینیوں سے ناواقف وہ جھلی سی لڑکی، اس نے سوچا کہ وہ یہاں جائے، کسی سے مدد مانگے، مگر وہاں بھی وہ خود کو ایک مصیبت کی طرف دھکیلنے جا رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے پہنچی۔ وہاں کے گارڈ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہاں پر آئی ہوگی، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے امیر رئیس زادوں کی بگڑی اولادیں ہی آتی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا کلب تھا۔ نمرا کو گارڈ نے وہیں پر روک دیا۔ کہنے لگے، ابے او لڑکی، تمہیں مانگنے کی یہی جگہ ملی؟ تم فقیروں نے بھی نا لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ نمرا نے اپنے چہرے کو اس کالی چادر سے ڈھانپا تھا۔ نمرا ہاتھ جوڑتے کہنے لگے، خدا کا واسطہ ہے میری جان بچا لیجیے، ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گی۔ گارڈ ابھی کچھ کہتا کہ ایک بگڑا سا رئیس ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے لڑکتی ٹانگوں کے ساتھ باہر نکلا۔ نمرا کا دوپٹہ سرکا، اس کا چہرہ ننگا ہوا، دودھیا شفاف رنگت، گلاب جیسے ہونٹ۔ اس کے چہرے کی پاکیزگی اور نور عجیب ہی چھلکتا تھا۔ اس کے چہرے پر دیکھنے والا کچھ پل کے لیے اسیر ضرور ہوتا تھا۔ وہ نمرا کی طرف دیکھتے ایسی آنکھوں کو ملتے ہوئے کہنے لگا، کیا خوبصورتی ہے۔ گارڈ کو کہنے لگا، ایسے لوگ تو سالوں بعد ملتے ہیں، خبردار جو اس لڑکی کو منع کیا۔ نمرا کا ہاتھ زور سے پکڑتے اسے اپنے ساتھ کلب میں لے جانے لگا۔ تب نمرا کو احساس ہوا کہ وہ کتنی غلط جگہ پر آ گئی۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، نہیں چاہیے آپ لوگوں کی مدد مجھے۔ لگا تھا کہ یہاں پر کوئی تو انسان ہوگا جو مدد کرے گا، مگر کہاں جاؤں؟ یا اللہ، تیری اتنی بڑی زمین میرے لیے کیوں تنگ پڑ گئی ہے؟ کیوں ایک بے سہارا کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ مگر اے اللہ، تیری زمین پر اگر میرے لیے جگہ نہیں ہے تو مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ کلب کے اندر داخل ہوئی تو نمرا کی آنکھیں، وہ اپنی آنکھوں کو بند کرنا بھول چکی تھی۔ سامنے لڑکیاں جس قسم کے بیہودہ لباس میں تھی اور جس طرح وہ نشے میں دھت غیر مردوں کی باہوں میں جھول رہی تھی، نازیبا حرکات سامنے ہوتی دیکھ کر نمرا کو تو چکر سے محسوس ہونے لگے۔ وہ لڑکا اس کی باہوں میں ہاتھ ڈالے کہنے لگا، تم کس دنیا سے آئی ہو جو تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا؟ دیکھو، زندگی کا مزہ تو رنگینیوں میں ہی ہے۔ وہ بیہودہ سی گفتگو کرتا، اپنے انگوٹھے سے نمرا کے ہونٹ کو رب کرتا، اس کی چادر کو اتار کر دور پھینکتا، اس کی رعنائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا۔ نمرا چلانے لگی، مگر میوزک اتنا لاؤڈ تھا کہ کسی کو آواز ہی نہیں جا رہی تھی۔
وہ لڑکا شراب کی بوتل نمرا کے منہ کو لگاتے کہنے لگا، جب تم اس نشے میں مست ہوگی نا، پھر تمہیں بھی بہت مزہ آئے گا۔ وہ بوتل کو پیچھے جھٹکتی رہی مگر وہ لڑکا زبردستی شراب کی بوتل کو اس کے ہونٹوں سے لگاتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔